السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل۔ ایام ولادت باسعادت پیغمبر اکرم، نبی خاتم، رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام حاضرین محترم، علماء کرام، بزرگان و معززین و جوانان عزیز و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور اسی طرح یہ ایام جو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک، جنہیں رہبر کبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایام وحدت امت اسلامی قرار دیا ہے، چونکہ امت اسلامیہ کے درمیان حضرت کی ولادت کے متعلق 2 تاریخی قول موجود ہیں، علماء معتقد ہیں 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول، اور یہ تاریخی اختلاف بجائے اس کے کہ تفرقے کا باعث بنتا امت اسلامیہ کے اندر، جس طرح بے بصیرتی و بے شعوری کی وجہ سے باقی اختلافات تفرقے کا باعث بنی، امام خمینی نے اپنی الہی بصیرت و شعور کی بنیاد پر انہی ایام کو ایام وحدت اسلامی قرار دیا ہے، اور بہترین و مناسب ترین ایام اتحاد امت کے لیے یہی ہیں کہ جب پوری امت حضرت کے ولادت باسعادت کے ایام کی مناسبت سے جشن و سرور و عقیدت کے جذبوں سے سرشار ہے و مالا مال ہے، انہی ایام کے اندر مناسب ترین فرصت پر محمد و آل محمد اور حبیب خدا ختم الانبیاء والانتار صلوات۔ درود پڑھیے محمد و آل معجل فرجہ۔ یہ ایام بھی آپ تمام مومنین کرام و حاضرین و تمام امت اسلامیہ کو مبارک عرض ہے انشاءاللہ کہ خداوند تبارک و تعالی ان مقدس و مبارک ایام کے طفیل اور خصوصاً مولود عظیم الشان کے طفیل پروردگار امت اسلامیہ کے اندر و امت رسول اللہ کے اندر حقیقی معنوں میں وحدت ایجاد فرمائے انشاءاللہ۔ اگرچہ آج
وہ ان ایام میں پوری امت خوش ہے، وہ خوشحال ہے، وہ مسرور ہے. لیکن جس طرح ہم اپنے نبی کی آمد پر و اللہ کے رسول کی آمد پر خوش ہیں، رسول اللہ ہماری حالت سے آیا خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں؟ آج امت رسول اللہ کی حالت ہے سب کے سامنے ہے. جس طرح ابھی آپ نے جناب یزدانی صاحب سے وہ درد دل سنا. شاید ہر فرد جن کو موقع دیا جائے یہاں آ کر بولیں اور اپنے درد کا اظہار کریں جو موجودہ حالات امت اسلامیہ کو و ملت اسلامیہ کو درپیش ہیں، اور خصوصاً مملکت پاکستان کے اندر یہ جاری ایام جو عرصے سے کئی دہائیوں سے تکلیف دہ ہیں. آج اگر معمولی انسان ہم جیسے لوگوں کے لیے، ادنا طالب علموں کے لیے یہ حالت تکلیف دہ ہے تو کیا اس ہستی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگی کہ جو اپنی حیات مبارک میں کسی کو بھی ان دکھوں میں اور رنجوں میں نہیں دیکھ سکتے تھے، جو آج پوری ملت گرفتار ہے جن کے اندر. وَحَتَّى رحمت للعالمین کا قلب نورانی اتنا نرم و لین تھا کہ وہ عورت جو حضرت کی شان میں گستاخی کرتی تھی اور اذیت کرتی تھی اور راہوں میں کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، جب ایک دن حضرت اس راہ سے گزرے اور وہ نظر نہیں آئی اور پوچھا کہ آج کیوں نہیں نظر آ رہی، کیوں اس نے اپنا کام نہیں انجام دیا، جب بتایا گیا کہ آج وہ بیمار پڑ گئی ہے اس لیے نہیں آئی تو حضرت اس کی عیادت کے لیے گئے، احوال پرسی کے لیے گئے. وہ جو دشمن تھی، وہ جو ستا رہی تھی. عزیزان من، یہ ایام جشن و سرور کے ہیں لیکن عموماً ربیع الاول رسومات کے اندر ہی گزر جاتا ہے اور امت اپنے فرائض کی طرف و ذمہ داریوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. در حقیقت انہی فرائض و ذمہ داریوں کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا یہ ملک جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل ہوا و آزاد ہوا، اور یہ مملکت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کی حالت آج عبرتناک بنی ہوئی ہے تمام دنیا کے لیے. کس قدر تکلیف دہ ہوگا حضرت کے لیے یہ منظر اپنی امت کا دیکھ کر اس ملک کے اندر کے کلمہ گو جو اقرار توحید کرتے ہیں، وہ اقرار ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اور رسالت و خاتمیت حضرت کی شہادت و گواہی دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ان کی صورتحال ہے کہ ایک 100 جنازے یا 150 جنازے ایک دن اٹھائے جاتے ہیں. کس قدر تکلیف دہ ہے. آج حتیٰ غیر مسلمان بھی یہ منظر دیکھ کر دل دکھتا ہے اس کا. وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اور ہمارے حالات کی وجہ سے رسول اللہ کا قلب نورانی اس عالم میں کس قدر جریحہ دار ہوگا، وہ کس قدر دکھیا ہوگا. کیوں ہم ان حالات میں پڑ گئے، کیا ہوا؟ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اسے جاہلیت کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے بقول اسے عصر ضلال مبین کہا جاتا ہے، آشکارا و کھلی گمراہی کا زمانہ، کہ وہ انسانیت، مقام انسانیت سے گر کے حیوانیت سے بھی پستر لوگ ہو چکے تھے. اور حضرت نے انہی لوگوں کو جنہیں قرآن آشکارا و کھلی گمراہی میں ڈوبا ہوا اور غرق قرار دیتا ہے، انہی لوگوں کو نکال کر ایسی امت ان سے بنائی جیسے قرآن خود گواہی دے رہا ہے. حق تعالیٰ کی گواہی ہے قرآن میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم جو زمین کے اوپر خدا نے پیدا کی ہے. آشکارا گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم، ان کو نکال کر بہترین امت کے درجے پر لانا، یہ رسول اللہ کا حقیقی معجزہ ہے قرآن کے بعد یا قرآن کے توسط سے. اور آج
ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ امت اسی جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلی گئی ہے، کھلی و آشکارا گمراہی کے اندر ڈوب گئی ہے، وہ شاید اس سے بھی بدتر صورتحال بن چکی ہے۔ آج پوری دنیا امت اسلامیہ کو دیکھ لیں کہ اس وقت عرب دنیا و غیر عرب دنیا جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، وہ خصوصاً اس مملکت کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ بعض اوقات دوسری دنیا والوں کے سامنے انسان کو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک پاکستان سے باہر تبلیغ کی غرض سے ایک ملک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک شخص نے دیکھا حلیے میں اور لباس میں، یہ پاکستانی لگتا ہے آدمی، اس نے آ کے پوچھا اور کہا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ وہ پاکستانی ہوں۔ کہا ایک بات پوچھوں، برا نہیں مانو گے؟ بری بات نہ پوچھو، آپ ایسی پوچھو ہی نہیں جیسے برا مانے انسان۔ پوچھنے لگا کہ کیا آپ کے ملک میں پاکستان میں عقل مند نہیں رہتے؟ تو میں نے کہا بھائی بات تو واقعی بری لگنے والی ہے جو آپ نے پوچھی ہے، لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ رہتے ہیں، جس طرح آپ کے ملک میں اور ہر دنیا میں دونوں گروہ رہتے ہیں، عقل مند بھی اور بے وقوف بھی رہتے ہیں، پاکستان بھی ایسا ہی ہے، عقل مند ہیں۔ تو فوراً اس نے سوال کیا کہ نیوز میں کیوں کبھی ان کی کوئی خبر نہیں آئی عقل مندوں کی؟ پاکستان میں ہمیشہ جو خبر آتی ہے نیوز میں تو ہم سنتے رہتے ہیں پاکستان کی خبریں، وہ خبریں تو ہمیشہ بے وقوفوں کی آتی ہیں کہ کبھی مسجد اڑا دی، کبھی جلوس اڑا دیا، کبھی مسجد اڑا دی، کبھی جمعہ اڑا دیا، کبھی امام بارگاہ اڑا دی، کبھی اپنے ہی بھائی مار دیے، کبھی یہاں دھماکہ کر دیا، کبھی وہاں دھماکہ کر دیا۔ تو یہ تو عقل مند قوم کے کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے ملک میں عقل مند ہیں تو کہاں ہیں؟ واقعاً سوال درست تھا، وہ صحیح سوال تھا، بگڑنے والی بات نہیں تھی۔ مجھے تھوڑا سوچنا پڑا کہ اپنے ملک کے عقل مند کہاں چلے گئے؟ اگر ہیں پاکستان میں تو کیوں نیوز میں نہیں آتے؟ تو پھر سوچنے کے بعد ذہن میں آیا، میں نے اسے عرض کی کہ عقل مند ہیں لیکن میدان میں نہیں ہے، میدان بے وقوفوں کے پاس ہے، نیوز وہ بناتے ہیں، حادثات وہ خلق کرتے ہیں، عقل مند ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ان کی نیوز سنتے ہیں۔ عقل مند ہیں ضرور لیکن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فقط نیوز سننا اور خبریں سننا اور ویوز سننا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کفِ افسوس ملنا۔ اگر یہ تبادلہ ہو جائے کہ بے وقوف ٹی وی کے سامنے جا بیٹھیں اور عقل مند میدان میں آ جائیں اور عقل مند نیوز بنائیں اور پھر بے وقوف نیوز سنیں، شاید ان کو بھی عقل آ جائے، اور وہ منظر جب میدان میں آ جائے، عقل مند میدان میں آ جائیں اور بے وقوف گھروں میں جا بیٹھیں اور نیوز سنیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مصداق یہی ہے کہ عقل مند جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کا منظر وجود میں آتا ہے، اس طرح کی محفل سجتی ہے، اور جس میں امت رسول اللہ کے مختلف ارکان یہاں پر اکٹھے ہو کر، اور یہ مل بیٹھنا ہی در حقیقت قلب نورانی پیغمبر اکرم کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہے۔ یہ مل بیٹھنا حکم ہے روایات کے اندر، احادیث کے اندر، کہ دو مومن جب آپس میں ملے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ ملاتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، سینہ ملاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہی منظر در حقیقت خوشی کا و خوشحالی و سرور کا منظر ہوتا ہے۔ پسندیدہ ترین منظر یہی ہوتا ہے جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں۔ حتیٰ روایات کے مطابق مومن کے چہرے کو دیکھنے کو بھی ثواب رکھا گیا ہے کہ آپ اگر کسی اپنے بھائی مومن کا چہرہ دیکھیں اس کو تو اس کا بھی ثواب ہے، انسان کو ثواب ملتا ہے۔ عزیزان، مسائل زیادہ ہیں، گفتگو کے لیے وقت محدود ہے اور یعنی درد دل زیادہ ہے، کہنے کے لیے سخنہائے گفتنی زیادہ ہے، لیکن جتنی گنجائش ہے میں تھوڑے سے مختصر سے وقت میں، چونکہ آپ مدت سے تشریف فرما ہیں یہاں پر اور ممکن ہے ابھی آپ کی سماعتیں اس اندازے میں نہ ہو کہ آپ کو ایک طولانی گفتگو سے اور خستہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجابت کرو، لبیک کہو دعوت الہی پر۔ جب خدا کی طرف سے تمہیں دعوت آئی اور دعوت
رسول الہی پر اذا دعاکم لما یحییکم، اس چیز کی طرف تمہیں بلائیں جس میں تمہارے لیے حیات ہے، بقا ہے، نجات ہے، جس میں تمہارے لیے۔ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں ہماری یہ حالت اس وجہ سے بنی ہے کہ ہم اسی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکے۔ آج ہم عقیدت کے جذبوں سے بھرے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، آل رسول کی بارگاہ میں، اہل بیت کے لیے و رسول اللہ کے صحابہ کے لیے عقیدت کے جذبے ہمارے سینوں کے اندر ہیں، موجود ہیں، اور ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان عقیدت کے جذبوں کے پیچھے حقیقت اتنی روشن نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اور حقیقت کے اوپر دھند چھائی ہوئی ہے، غبار پڑا ہوا ہے۔ وہ حقیقت در حقیقت امت کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے کہ حقیقت ظاہر عقیدت کے جذبوں میں کم رونما ہوتی ہے۔ عقیدت وہ ہے جو ہم بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں، حقیقت وہ ہے جو رسول اللہ ہمارے لیے خدا کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم موقع دیں رسول اللہ کو بھی کہ میں مجلس رسول اللہ میں و محفل میلاد رسول اللہ میں، تھوڑا سا ٹائم رسول اللہ کو بھی ملنا چاہیے۔ ویسے تو عقیدت مندوں کو ہی سارا وقت دے دیا جاتا ہے، اور ہم نثر و نظم میں اور ہر انداز سے اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضرت بھی سنے و حضور بھی سنتے رہیں جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم اگر بہت ہی ادب سے و بہت ہی اچھی باتیں کریں تو زیادہ سے زیادہ اپنی عقیدت پیش کر سکتے ہیں، اور عقیدت انسان کی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی معرفت ہے اس کی، جتنا علم ہے اس کا، اور ہماری معرفت اتنی نہیں ہے کہ ہم مقام رسالت سے آشنا ہو سکیں، آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس علم سے اتنی بڑی حقیقت تم پر واضح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اکثر جو ہماری عقیدتیں ہیں وہ معرفت سے خالی ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا موقع دیں کہ وہ فرامین نورانی رسول اللہ کے وہ بھی بیان ہوں محفل و مجلس رسول اللہ میں و میلاد رسول اللہ میں و جشن رسول اللہ میں، تو اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کا نتیجہ ہماری نجات ہے، چونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ جب اللہ و رسول تمہیں دعوت دیں، بلائیں، ان کی دعوت پر لبیک کہو، استجیبو، چونکہ اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، وہ ہمیشہ زندگی و نجات کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے حیات کے اس راستے کو اور نجات کے اس راستے کو لبیک نہ کہا، اس صورت میں ہلاکت ہے۔ قوم کی ہلاکت اور جسم کی ہلاکت میں فرق ہے۔ جسم کی ہلاکت میں انسان کی نبض تھم جاتی ہے، انسان کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اور علامتیں انسان کے جسم میں آ جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ مر گیا ہے۔ اسی طرح قوم کی بھی موت ہے۔ وہ قوم کی موت یہ ہے کہ جب اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، یہ قوم کی موت قرار دیا گیا۔ یہ بھی حدیث نبوی ہے، حدیث شریف نبوی ہے، جس میں حضرت کا فرمانا ہے کہ قوم کی موت یہ ہے جب اس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ لے لو، تمہارا فریضہ لینا ہے، دریافت کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول تمہارے لیے لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اسے لے لو تم۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس سے رک جاؤ۔ جہاں پر بھی فرما دیں کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، وہاں رک جاؤ آپ۔ یہ دو کام ہیں جو ہم سے نہیں ہوئے، یعنی امت سے نہیں ہوئے۔ جو کچھ رسول لے کر آئے ہم لے نہیں سکے، دریافت نہیں کر سکے، اور جس سے رسول اللہ نے روکا ہم رک نہیں پائے اس سے۔ اور آج ہم ہر اس کثافت و غلاظت میں غرق ہیں جس سے رک جانا چاہیے تھا ہمیں، اور ہر اس چیز سے محروم ہے جو لے لینی چاہیے تھی ہمیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ وحدت دین کا رکن ہے۔ آج کل بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وحدت ایک مصلحتی نعرہ ہے، کہ جو بھی کمزور پڑ جاتا ہے وہ وحدت کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ مثلا جو کینڈیڈیٹ ہارنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب حزب اقتدار کے ساتھ وحدت ہونی چاہیے۔
میں بعض مجالس میں اشارہ کیا ہے، شاید آپ میں سے بعض نے سنی ہو یہ بات، میں یہاں بھی تکرار کیے دیتا ہوں۔ 2 کتابیں ملی، اتفاقاً ہی مل گئیں۔ ایک کتاب میں نے ایران سے لی، قم سے، قم مقدسہ جو مکتب تشیع کا بہت بڑا حوزہ و دانشگاہ ہے، بہت عظیم۔ اور ایک کتاب مل گئی مکہ مکرمہ سے، حج پہ جب شرف نصیب ہوا زیارت بیت اللہ کا، وہاں سے کتاب فروشی میں یہ کتاب ہوگی، دکان پہ تو نظر میں آئی، یہ کتاب لے لی۔ اصل مصنف اس کے مصری تھے، ایک شیعہ کی لکھی ہوئی ہے اور ایک سنی کی لکھی ہوئی ہے۔ اہل سنت مصر کے تھے، ظاہر ہے جو کتاب لکھتا ہے عالم ہے، دانشور ہے، اہل قلم ہے۔ ایک شیعہ مسلمان کی لکھی ہوئی تھی، اور دونوں نے ایک ہی موضوع پہ کتاب لکھی تھی اتفاقاً۔ خوبصورت، اب دیکھیے یہ بالکل الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ جس نے ایران میں لکھی پرشین میں، اس نے عربی میں لکھی دوسری کتاب، ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہے، ایک مصر میں ہے، ایک ایران کے اندر ہے، ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے۔ موضوع کتاب کا ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ جو وحدت کے نعرے ہیں ان سے ہوشیار رہے ہیں آپ دونوں، اپنی اپنی قوم کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس چکر میں نہیں آنا، یہ سازش ہے وحدت۔ وحدت کا مطلب، یعنی شیعہ نے یہ لکھا کہ وحدت کا مطلب شیعہ کو سنی بنانا ہے، اور سنی نے بالکل ہو بہو یہی جملہ مصری مصنف نے لکھا کہ وحدت کے جھانسے میں نہیں آنا، یہ سنی کو شیعہ بنانے کی سازش ہے، اس چکر میں نہیں آنا، تم وحدت کے چکر میں نہیں آنا۔ خوب، یہ دونوں کی کتابیں پڑھی تو اندازہ ہوا کہ سوچیں کس طرح کی ہیں، ذہنیتیں کس طرح کی ہیں، اور دونوں اگر قرآن پڑھتے تو کم از کم یہ جملہ نہ لکھتے دونوں کہ وحدت سازش ہے، چونکہ وحدت دعوت الہی ہے، وحدت حکم خداوند تبارک و تعالی ہے، وحدت اللہ کا فرمان ہے، وحدت رسول اللہ کی سیرت ہے، رحمت للعالمین کا عمل ہے، وحدت رکن دین ہے، ارکان دین میں سے ہے۔ آج ہم اپنے مدارس کے اندر، کسی بھی مکتب کے مدرسے کے اندر چلے جائیں، آپ کو تفرقہ نصاب کا حصہ ملے گا، سلیبس کا حصہ ہے دینی مدارس میں تفرقہ، یعنی ہر مذہب سے سکھاتا ہے اپنے پیروکار کو کہ دوسرے مذہب پر حملہ کیسے کرنا ہے، تو نے اس کی کمزوریاں اس کو بتاتا ہے، اٹیک کیسے کرنا ہے، اس کو زج کیسے کرنا ہے، اس کو یوں کیسے کرنا ہے تجھے۔ لیکن کسی جگہ بھی آپ کو سلیبس میں وحدت درس کے طور پر نظر نہیں آئے گی، جبکہ قرآن کا اصلی موضوع وحدت ہے۔ قرآن مجید میں ہر دوسری تیسری آیت اپنے خاص انداز سے مومن کو، مسلمان کو وحدت کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ آپ وحدت کی طرف آئیں۔ وحدت رکن دین ہے لیکن متروک دین ہے، جو فراموش شدہ دین ہے۔ ہم نے چنا ہے دین، انتخاب کیا ہے ہم نے۔ آج کل یہ طریقہ جو شادی بیاہوں میں رائج ہے، اور آج کل تو دیکھا میں نے سوگ میں بھی یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کھانا کھلانے کا، بوفا سسٹم، کہ کھانا لگا دیتے ہیں اور باؤلز میں بھر کر، اور مختلف ڈشیں مختلف ذائقے کی ہر قسم کے ٹیسٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی اور کسی درد مرض میں مبتلا ہے، تو ہر ایک آدمی ڈکن اٹھاتا ہے ہر اس سے ڈونگے سے، لیکن اپنی پسند کی چیز ڈال لیتا ہے، دوسری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہی کام ہم نے دین کے ساتھ بھی روا رکھا ہوا ہے۔ ہم دین میں بھی اپنی پسند کی چیز لے لیتے ہیں، اور جو پسند کی نہ وہ میرے کام نہ آ رہی ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب، یہ ناروا رویے ہیں دین کے ساتھ ہمارے، جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ یہود نے ایک دینداری کا طریقہ اختراع کیا، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ہم بعض چیز کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، جس کی قرآن نے مذمت کی کہ یہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ہم بعض کو لیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے، یہ گمراہی ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول اللہ لائے ہیں۔ اب یہ عربی لطافتیں ہیں، علماء کرام تو آشنا ہے، لیکن دوسروں کو تھکانے والی بات ہے اگر میں اس کی طرف آ جاؤں کہ ما آتاکم الرسول، یعنی جو کچھ رسول لائے ہیں بغیر استثناء کے، چھوٹی بات لائے ہیں، بڑی بات لائے ہیں، تیری دنیا کے بارے میں لائے ہیں، تیری آخرت کے بارے میں لائے ہیں، جس چیز کے متعلق رسول اللہ جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، تیرا فریضہ ہے وہ لے لے تو۔
وہ دریافت کر لے تو اس کو سمجھ جائے تو اس کو. یہ ہم سے نہیں ہو سکا. ہم نے انتخاب کیا، جو چیز پسند آئی وہ لے لی، جو چیز پسند نہیں آئی وہ چھوڑ دی. حتیٰ آیات قرآن انتخاب کرتے ہیں ہم. بس یہ اب وہ طبقہ اپنی صنف کی بات کروں میں، جنہیں مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، تقریریں کرنی ہوتی ہیں، وہ قرآن کھولتے ہیں، تقریر کے لیے موضوع تلاش کرتے ہیں، کوئی آیت ایسی مل جائے جیسے موضوع قرار دے کر میں تقریر کروں، خطابت کروں. قرآن مجید کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ سے کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اس پر تو تقریر نہیں ہو سکتی، بس اس کو بھی رہنے دو. الحمدللہ رب العالمین، اس کو بھی رہنے دو، چونکہ اس پر بھی شعلہ بیانی نہیں ہو سکتی. الرحمن الرحیم، اس کو بھی رہنے دو. آگے رہنے دو. الف لام میم، اس پر بھی تقریر نہیں ہو سکتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر بھی سخنرانی نہیں ہو سکتی، اس پر بھی وہ خطابت نہیں. ڈھونڈتے چند آیات قرآن مجید کی انتخاب کر لیتے ہیں جن پر شعلہ بیانی ہو سکتی ہے. تو یہ باقی سب کس کے لیے ہیں؟ یہ آیات، یہ سب نور ہے، یہ سب ہدایت ہے. یہ سب ہر مومن کا حق ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آیت کے اندر قرآن مجید کا پیغام کیا رکھا ہے، اس کے اندر ہدایت کا کون سا پہلو ہے. لیکن یہ ہم نے چھوڑ دیا. اب توجہ فرمائیں، اصل میں جو ہم سے غلطی ہوئی اور کمی ہوئی جو آج پوری کرنی ہے، میرا مطلب جنہوں نے کی غلطی ان کو تنقید کرنا نہیں ہے، جو کرنا چاہیے، جو ہونا چاہیے، اس نسل کا جو فریضہ ہے، اپنا فریضہ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. عزیزان من، آج جو کچھ ہم مسلمانوں نے لے لیا ہے، ہر فرقے کے پاس جو کچھ موجود ہے، احکام دین ہے، احکام دینی. اور ان احکام دینی میں بھی ہر ایک نے اپنے طریقے سے لے لیا. مثلا وضو کا طریقہ قرآن نے بتایا، رسول اللہ نے فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جہاد. اب کچھ فرقوں میں کچھ اضافی چیزیں ہے، کسی میں کوئی کم چیز ہے. بہرکیف عموماً یہی اصول و فروع ہیں، ارکان ہیں. نماز ہے، سب نے لے لی، نماز لے لی. نماز حکم خدا ہے، زکوٰۃ حکم الہی ہے، روزہ حکم الہی ہے، حج حکم الہی ہے، جہاد حکم الہی ہے. احکام لے لیے ہم نے، لیکن رسول اللہ فقط احکام لے کر نہیں آئے تھے. احکام سے پہلے ایک اور مطلب لے کر آئے تھے، وہ چھوڑ دیا ہم نے، اس کو سکپ کیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں نا جو ہم سکپ کر جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں کہ اس کو رہنے دو، یہ پیچیدہ ہے، اگلے مرحلے میں جاؤ، چھوڑ دیتے ہیں ہم. ہم نے سکپ کیا ہے اسلام کو، دین کو، کہ پہلا مرحلہ جو حضرت نے پیش کیا اسے ہم نے رہنے دیا اور دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے. ہر فرقے نے احکام لے لیے، لیکن احکام سے پہلے جو بات تھی نظام کی، کہ رسول اللہ پہلے اپنی امت کے لیے نظام لے کر آئے ہیں، اس نظام کے دائرے کے لیے احکام لے کر آئے ہیں. احکام اس وقت ہوتے ہیں جب پہلے نظام بھی اسلام کا ہو. اسلام کے احکام اسلام کے نظام کے لیے ہیں. احکام کے اسلام برطانوی نظام کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا نظام برطانوی ہو اور احکام اس میں اسلامی ہو، جو آج ہمارے ساتھ المیہ ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جس مملکت میں ہم رہ رہے ہیں، وہ بلاخر یہاں ایک سیاسی نظام ہے، جیسا تیسا بھی ہے، بلاخر ہے، آپ جو بھی اس کا نام رکھیں. ذرا غور کریں، مطالعہ کریں، یہ نظام کہاں سے آیا ہے، منبع اس کا کیا ہے. اس نظام کا، اسی جمہوری نظام کا، یہ اس آمریت کا جو پاکستان میں ہے، کہ البتہ نام اس کے اعزازی طور پر اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اعزازی طور پر، اور اعزازی طور پر اس کو آمریت کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً پاکستان میں جو نظام ہے وہ ماموریت ہے. ہم نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں یہی لکھا تھا کہ پاکستان میں نہ آمریت ہے اور نہ جمہوریت، اصل میں ماموریت ہے پاکستانی سسٹم. ماموریت یعنی امریکہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس حکومت نے، اس پارٹی نے 5 سال تک یا 10 سال تک، جو کہ باریاں لگی ہوئی ہیں، 10 سال تک فوج نے رہنا ہے، 5 سال جمہوریت نے رہنا ہے. ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور دونوں نے آ کر کرنا کیا ہے، جو کچھ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے. یہ ماموریت ہے امریکہ کی جانب سے. اصل جو سیاسی نظام ہے یہاں پر وہی برطانیہ کا چھوڑا ہوا نظام. آپ کا تعلیمی نظام 200 سال پہلے کا تشکیل یافتہ لارڈ میکالے نے جو تعلیمی نظام انڈیا پاکستان دونوں کے لیے مشترکہ
ڈیزائن کیا تھا وہی 200 سال سے ابھی تک آپ کا نظام تعلیم چل رہا ہے، یعنی برطانوی نظام. آپ کا عدالتی نظام، آپ کسی جج کے پاس چلے جائیں، وکلاء یہاں تشریف فرما ہوں گے، آپ ان کے دیکھیں جو بھی یہ کیس اٹھاتے ہیں، پروسیجر ذکر کرتے ہیں، اور اس میں سب برطانوی قانون کے حوالے دیتے ہیں، انگریز ججوں کے حوالے دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، اور اسی سے کیس جیتتے بھی ہیں اور اسی سے کیس ہار بھی جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی حوالے ہیں وہ سب برطانوی قوانین کے دیتے ہیں. آپ کا اسی طرح انتظامی نظام وہی برطانوی نظام ہے. دراصل ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ یہ برطانوی، معذرت میں عرض کروں گا یہ جملہ استعمال کرتے ہوئے، کہ وہی فضلاتی نظام پاکستان کا برطانوی فضلاتی نظام، چونکہ یہ ہمارے حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فضلہ خوری کی عادت ان کو پڑ گئی ہے. معذرت کے ساتھ میں قبول کرتا ہوں جملہ درست نہیں ہے ادبی لحاظ سے، لیکن کہنا پڑتا ہے چونکہ اس کے بغیر وہ تصویر سامنے آتی نہیں ہے. ان کو فضلہ خوری کی عادت ہو گئی ہے کہ ہر سسٹم بھی، جب کسی آپ دوسری کسی اسٹیٹ کا، اور وہ بھی اس طرح کا متروک نظام جس کے اندر اب کوئی خاصیت نہیں ہے، 200 سال 400 سال پہلے کا آپ اپنی مملکت کے اندر اس کو لاگو رکھیں گے، اور اس میں عوام کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، مذاہب و فرقے جو جنگ کر رہے ہیں، برطانوی نظام کے اندر لے کر احکام اسلام کے لے کر آئے ہیں، اور دسترخوان برطانیہ کا ہے جس پر بیٹھ کر یہ اپنی فقہ و اپنا فرقہ و اپنے عقائد رکھ کر بیٹھے ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں. بنیادی چیز جس کو ضرورت ہے سب کو اس وقت توجہ کرنے کی عزیز من، وہ یہ کہ آپ کا نظام وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ لے کر آئے. قرآن مجید کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہارے لیے لے کر آئے ہیں وہ لے لو تم رسول اللہ سے. ہم نے نہیں لیا. آپ توجہ کریں، کیا اسلامی نظام یہی ہے جو آج ہمارے ملک کے اندر رائج ہے، اور ہم جس کا جز ہیں اور ہم جس کا حصہ ہیں اور ہمیں جس سے امیدیں ہیں اور ہمیں جس سے توقعات ہیں؟ اس میں اسلامیت کی کون سی چیز ہے؟ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور علماء بھی جب بات کریں گے تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی تحریک بھی چلاتے ہیں تو جمہوریت کی اصلاح کی تحریک چلاتے ہیں. یعنی سامری کا گسالہ در حقیقت حکومت کر رہا ہے. موسیٰ کی تورات وہ چھوڑ دی گئی ہے، تورات کے ہوتے ہوئے گسالہ بچڑا، وہی اسی نظام کو گسالہ کہیں گے، بچڑا کہیں گے ہم سامری کا، جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں بشر لے کر آ گیا ہے. اب وہ بشر کوئی بھی ہو، وہ 2000 سال 2500 سال پہلے کا سامری ہو یا 3000 سال پہلے کا یا آج کا کوئی شخص ہو جس نے یہ نظام بنا کے دے دی، اور مسلمانوں نے یہ بچڑا لے لیا اور اس بچڑے کو لے کر گھما رہے ہیں، اور اسی سے در حقیقت ہم کوئی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان یا ملت یا یہ مسلمان یا یہ قوم یہ نجات پا جائے گی. اس فضلاتی نظام سے ہم اس کو اسلامی، اس کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی در حقیقت ہمیں ایک دین اس طرح کا سکھایا گیا ہے کہ آپ نیکیاں کرو، ہمیں نیکیوں کا دین سکھایا گیا. اول تو قرآن مجید کے ہر لفظ کا ترجمہ نیکی کیا گیا اردو کی محدودیت کی وجہ سے. عمل صالح نیکی، عمل بر نیکی، عمل حسنہ نیکی، عمل خیر نیکی. آپ پڑھ لیں، شیعہ سنی سارے ترجمے پڑھ لیں آپ، سب کے اندر خیر کا معنی نیکی، بر کا معنی نیکی، صالح کا معنی نیکی، حسنہ کا معنی نیکی، سب کا معنی نیکی ہے. اگر نیکی ہی معنی ہوتا تو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ 4-5 لفظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے، کہ خیر کی جگہ بھی حسنہ چن لیا جاتا، حسنہ کی جگہ خیر کا لفظ استعمال ہوتا. آپ قرآن مجید کو دیکھیے، غور فرمائیے کہ کتنی جگہ پر لفظ خیر استعمال ہوا ہے، جس کو ہم نے نیکی کا ترجمہ کر کے گول مول کر کے مبہم و مجمل بنا دیا ہے. نیکی کہہ کے اس کو گم کر بیٹھے ہیں ہم کہ نیکی کرو. خوب نیکی کیا ہے؟ چند اعمال ہیں کہ یہ صدقہ دینا، خیرات دینا اور دوسروں کا حوال پرسی کرنا، یہ چند ایک نیکیاں ہیں جو ہم نیکیاں کریں. کہاں نیکیاں کریں یہ نہیں بتایا گیا. آخر خداوند نے جو نیکیوں کا حکم دیا ہمیں، ان نیکیوں کے لیے کوئی میدان بھی بتایا یا نہیں بتایا کہ یہاں پر نیکیاں کرو آ کر؟ ہر چیز کا ایک میدان ہے. اگر بچے کھیلتے ہیں کرکٹ تو کرکٹ کا ایک میدان ہے، فٹ بال کھیلتے ہیں اس کا ایک اپنا میدان ہے. اگر کاروبار کرنا ہے اس کا الگ میدان ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے اس کا الگ میدان ہے. ہر چیز کا ایک میدان ہے. آپ منڈی میں جا کر
تعلیم نہیں دے سکتے اور کالج میں جا کر سبزی نہیں بیچ سکتے. ہر چیز کا ایک اپنا میدان ہے, اسی میں جا کر یہ کام ہو سکتا ہے. نیکیوں کا بھی میدان پہلے ڈھونڈو, پہلے نیکی کرنے کا میدان ڈھونڈ لو. نہ یہ کہ ہمارا کام ہے نیکی کرنا, ہر جگہ پر نیکی کرنا, ہر چوک پر اور ہر روڈ پر نیکی کرنا اور ہر راہ پر نیکی کرنا, خواہ وہ راہ شیطان کی ہی کیوں نہ ہو. شیطان کی راہ پر بھی اگر ہم نیکیاں کریں تو وہ راہ ٹھیک نہیں ہو جاتی, صرف نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. آپ نیکیاں کریں, دلدل میں نیکیاں کریں, ساری نیکیاں بھی ڈوبتی جائیں گی, آپ بھی ڈوبتے جائیں گے ساتھ اس کے. اس لیے پہلے نیکیوں کا میدان ہموار کرو. جب نیکیوں کا میدان بنے گا پھر جتنا جی میں آتا ہے نیکیاں کرو. قرآن مجید کا حکم ہے کہ آپ نیکیاں کرو. فاستبقوا الخیرات, سبقت لو ایک دوسرے پر, نیکیوں میں سبقت لو ایک دوسرے پر. سارعوا الی رحمت یا الی مغفرۃ من ربکم, سرعت لو, سپیڈ کے ساتھ نیکیاں کرو. جتنی تیز ممکن ہے نیکیاں کرنا اتنی نیکیاں کرو, لیکن پہلے نیکی کا میدان تو تلاش کر لو کہ کیا ہے. آج ہم اپنے سیاسی نظام کو دیکھیں, تعلیمی نظام, عدالتی نظام, انتظامی نظام, معیشتی نظام, معاشرتی نظام, اسی ربوی نظام میں, سودی نظام میں ہم نیکیاں کر رہے ہیں. سودی نظام سے پیسہ کما کے صدقے دے رہے ہیں, سودی نظام سے پیسہ کما کے مجلسیں کرا رہے ہیں, سودی نظام سے پیسہ کما کے میلاد کی محفلیں کرا رہے ہیں, سودی نظام سے پیسہ کما کے خود بھی کھا رہے ہیں, اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں. اور سودی نظام میں نیکیاں کیسے ہوتی ہیں؟ آپ پہلے نظام تو الہی تلاش کرو کہ آیا کوئی نظام الہی تھا یا نہیں تھا. خوب آپ دیکھیں رسول اللہ نے نظام الہی پہلے برپا کیا, پھر اس کے بعد احکام ایک ایک کر کے تدریجاً بیان کیے. احکام 23 سال کے اندر بیان کیے رسول اللہ نے تدریجاً. کیوں 23 سال میں اترے؟ اس لیے کہ احکام کے لیے میدان کی ضرورت تھی. جو جو کسی حکم کا میدان بنتا جاتا تھا حکم اترتا جا رہا تھا. ورنہ جس حکم کا میدان ہی نہیں ہے اس حکم کو ہم بیان کر دیں لوگوں کے لیے, اس پر کیسے عمل کریں؟ آج واقعا ہم کیسے عمل کریں کہ سود حرام ہے, اس سود کی حرمت پر ملت کیسے عمل کرے؟ عمل کرنے کا طریقہ یہ کر لیا ہے کہ اس کو اس ادھر سے کھانے کے بجائے پیچھے سے کھانا شروع کر کے کہتے ہیں یہ اسلامی بینکاری شروع ہو گئی ہے. وہی لقمہ بجائے اٹھا کے سیدھا کھائیں اس کو گھما کے کھاتے ہیں, کہتے ہیں گھما کے کھانے سے حلال ہو جاتا ہے. آپ سیدھا کھاؤ یا گھما کے کھاؤ, ہے وہ حرام لقمہ ہے. آپ غیر اسلامی غیر دینی نظام میں مسلمان رہنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمزوری ہے؟ کیوں دینی نظام و اسلامی نظام نافذ نہیں ہوتا؟ کیوں اس کی طرف رغبت و رجحان نہیں ہے؟ کیوں یہ گسالۂ جمہوریت و یہ سامری کا بنایا ہوا نظام ہمارے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا جو فرمانا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, عقیدت تو تمہیں ہو گئی رسول اللہ سے, اب جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ بھی تھامو تم, وہ بھی لو تم, اور مضبوطی سے لو. خذ الکتاب بالقوہ, اس کتاب آسمانی کو طاقت سے و قوت سے تھام لو, اور جتنی طاقت و قوت سے اس پر گرفت ڈالو گے تم خود مضبوط ہو جاؤ گے. اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ دنیا کی حکومتیں زائل ہو جائیں گی, تم زائل نہیں ہوگے. سبحان اللہ. در حقیقت ہماری مشکلات کی جڑ یہاں پر ہے عزیزان. ہم متروک دین اسلام کا اکثر حصہ متروک و فراموش شدہ ہے, اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا رحمت کرے امام خمینی کو. چند علماء گزرے ہیں برے صغیر میں بھی اور برے صغیر سے باہر, کچھ مصر میں, کچھ ایران میں, کچھ برے صغیر میں, کچھ ادھر ادھر, جنہوں نے ملت کو بیدار کرنے کی کوشش کی, یعنی وہ متروک دین کی طرف توجہ دلائی. سید جمال الدین افغانی خدا رحمت کرے انہیں, علامہ اقبال خدا رحمت کرے علامہ اقبال پر, کہ بیدار ترین مغز و بہتر ترین ذہن برے صغیر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو پیدا کیا جس کو نہیں سمجھ سکے ہم, اور اس قدر وہ نا امید و مایوس ہو کر انہوں نے اردو بولنا ہی چھوڑ دی. چونکہ آخرکار اردو والوں نے ان کو دھمکایا کہ ہمیں نہ چھیڑو آپ, انہوں نے فارسی بولنا شروع کر دی, فارسی میں پیغام دینا شروع کر دیا. اپنا پیغام سارا فارسی میں دیا, جبکہ قوم اردو بولتی ہے لیکن اردو بولنا ہی چھوڑ دی چونکہ سنتے نہیں ہیں, یہ وہ پیغام بیداری سنتے نہیں ہیں. اس وقت ضرورت توجہ کی ہے. توجہ فرمائی, ایک تو مسلمانوں کی حالت اس وقت, اور دوسرا آج جو سب سے بڑا المیہ
اس ربیع الاول کے اندر ہے وہ یہ کہ ہم یہ ربیع الاول جو گزار رہے ہیں اس میں کچھ عرصہ قبل رسول اللہ کی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی، مقدس ترین ہستی کی بے حرمتی کی گئی اور گستاخی کی گئی، جس کو مسلمانوں نے بہت سرسری لیا اور بڑا جلدی بھول گئے، اس کو ایک واقعہ قرار دے کر اور اس سے گزر گئے اور اب اپنے دیگر کاموں کے اندر مشغول ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ جب ربیع الاول شروع ہوگا اور مسلمان اور عاشقان رسول اللہ جذبہ عشق و عقیدت سے سرشار ہوں گے اور ایک دفعہ پھر رسول اللہ کی حرمت کے دفاع کے لیے وہ رسول اللہ کے تقدس کے دفاع کے لیے اٹھیں گے اور قیام کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ربیع الاول سے پہلی ربیع الاول سے ہی مسلمانوں کو ڈال دیا گیا کسی دوسرے رخ کی طرف۔ جب اس وقت بے حرمتی ہوئی تھی اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اس وقت ملالہ کا ڈرامہ رچایا گیا اور میڈیا کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، عالمی طریقے سے اس کو ایک عجیب اودم مچایا انہوں نے، یعنی احمقانہ ترین کام کیا پاکستانی حکومت نے اور پاکستانی میڈیا نے بھی ساتھ مل کر۔ بے وقوفی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ایک لڑکی جس کو زخمی کیا گیا، اب وہ زخمی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، کبھی اس کا زخم بھی نہیں دکھایا، اس کے ساتھ ایک لڑکی مر گئی، اس مرنے والی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، ایک لڑکی زخمی کی، پھر اس کو پوری دنیا میں اتنا اچھالا، اتنی فلم بنائی کہ ہماری پوری فوج بھی اور پریزیڈنٹ بھی اور کیبنٹ بھی اور سارا پاکستان اس ملالہ کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ صرف اس لیے ایشو شروع کیا گیا کہ تاکہ رسول اللہ کے بے حرمتی کے موضوع سے مسلمانوں کو موڑا جائے، پاکستانیوں کا رخ موڑا جائے، اور کامیاب ہو گئے، یعنی اتفاقاً کامیابی سے ہمیں اس وقت انہوں نے ہٹا دی توجہ۔ توقع یہ تھی کہ ربیع الاول میں پھر یہ حرکت شروع ہوگی، دوبارہ مسلمان متوجہ ہوں گے اور مسلمان راہبر و علماء اپنی ملت کو اور اپنے اپنے پیروکاروں کو متوجہ کریں گے۔ لیکن اس سے بڑا ڈرامہ پھر ربیع الاول میں شروع کر دیا گیا، خوب جس میں ابھی تک سب مشغول ہیں، میڈیا و حکومت و اپوزیشن و سارے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ابھی الیکشن کی تیاریاں اور اس کے لیے دمال کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ در حقیقت غفلت ہے ہماری، سادگی ہے ہماری، کم شعوری و بے شعوری ہے ہماری، جس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے دشمن بھی ہمارا، اور ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں جو حکومتوں میں باری باری آتے ہیں اور آ کر اس ملت پر سواری لیتے ہیں، یہ جو سواریاں لیتے ہیں یہ در حقیقت بے شعوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میں پہلی مجلس میں اشارہ کر کے آیا تھا کہ در حقیقت ہم جن چیز ابھی مثلا الیکشن ہو رہے ہیں، خوب بنیادی ضرورتیں پاکستان کے اندر نہیں ہیں، گیس، بجلی جیسی معمولی ضروریات، ابتدائی ضروریات سے ملت محروم ہے، اور اس محرومی سے بچنے کے لیے ابھی پھر ووٹ ڈالیں گے، وہ جادو کے صندوق میں ووٹ ڈالیں گے۔ پاکستان میں یہ جو بیلٹ باکس ہیں جادوئی ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ اتنے ووٹ ڈلتے نہیں ہیں جتنے نکلتے ہیں اس سے، اور ڈلتے کسی اور کے لیے، نکلتے کسی اور کے لیے ہیں۔ خوب یہ تنہا پاکستان میں جادوئی اور ہوتا ہے، یہ میجک باکس ہیں کہ جن میں یہ کام ہوتا ہے۔ ملت خوش ہوتی ہے کہ ہماری ووٹوں سے کوئی جیت گیا ہے، خوب آپ خوش رہو، آپ کے ووٹوں سے جیتا ہے۔ در حقیقت یہاں پر حکمرانی، یہ تو پاکستان کے ذمہ دار ترین لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں چھوٹی سطح پر بھی حکمران تعین ہوتا ہے، امریکہ سے تعین ہوتا ہے، اور ابھی ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی امریکی سفیر چند دنوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے بڑے بڑے پارٹیوں سے اور لیبروں سے اور لیڈروں سے، اور ظاہر یہ ملاقاتیں در حقیقت متعین کریں گی کہ حکومت کس نے بنانی ہے اور کس طرف سے بننی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کا میں نے تشریح کی تھی، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ رہیں۔ ایک زمانہ تھا استعماری زمانہ گزرا ہے، تقسیم سے پہلے جب برطانوی راج تھا ہمارے اوپر، تو اس دور کو کہتے تھے استعماری زمانہ۔ استعماری یعنی عین کے ساتھ، استعمار تعمیر سے ہے۔ استعمار کا مطلب ہوتا ہے تعمیر و ترقی کے بہانے سے کسی ملک یا قوم پر قبضہ کر لینا اور اس کو لوٹنا، کہ برطانیہ نے یہی کام کیا، جتنی ثروت و دولت ہندوستان کی تھی وہ ساری لوٹ کر اس عرصے میں یہ لے کے، یہ استعماری دور تھا۔ اب استعماری دور سے اگلا مرحلہ ہے، بدتر مرحلہ ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے، باقی دنیا میں بھی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کس قسم کے نظام میں اور کس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت استعماری زمانہ گزر رہا ہے، نہ استعماری،
استعمار تھا، ابھی استحمار ہے کے ساتھ، ہے جیمی، جیم والی ہے، یا جس کو پاکستان میں کہتے ہیں حلوے والی ہے، حلوے والی ہے، یعنی جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے نہ پکایا جاتا ہے۔ استعماری حمار سے ہے، حمار گدے کو کہتے ہیں، حمار کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ استحمار یعنی کسی قوم کو بیوقوف بنانا، گدھا بنانا، الو بنانا لوگوں کو، یہ استحماری زمانہ ہے، استحماری دور ہے۔ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں استحماری نظام ہے، یعنی ہر آدمی، ہر پارٹی، ہر گروہ در حقیقت دوسروں کو الو بنانے کے چکر میں ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فلاں نام پر، سب کے سب ایک کام میں مشغول ہیں کہ یہ دیکھو کہ کس طرح بیوقوف بنتی ہے، یہ قوم کیسے بیوقوف بنتی ہے، کیسے الو بنتی ہے، کیسے اس کو گدھا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ در حقیقت نظام ہے جو پاکستان کے اندر رائج ہے، اور ظاہر ہے ہر ایک کی ایک کمزوری ہے، ایک فرقے کو ایک طریقے سے بنائیں گے، دوسرے کو اور طریقے سے بنائیں گے، کسی اور علاقے کو کسی اور طرح سے۔ آپ دیکھ لیں یہ سیاسی لیڈر، جیسے بھی سیاسی لیڈر ہیں، کسی خاص کی طرف میرا اشارہ نہیں، مجموعاً ایک نظام ایسا ہے کہ اگر اچھے آدمی بھی سیاست میں آتے ہیں تو انہیں آ کر یہی استحماری سیاست انتخاب کرنا پڑتی ہے، یعنی الو بنانا، بیوقوف بنانا، گدھا بنانا دوسروں کو۔ اور مسائل کا حل کیا ہے؟ اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسائل کا حل یہ ہے کہ جس قوم کو انہوں نے الو بنایا ہے، جس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جس قوم کو گدھا بنا رہے ہیں، یہ قوم ووٹ ڈالے، معذرت کے ساتھ یہ قوم ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈال کے اس گدھے پر سواری لینے والا سوار انتخاب کرے کہ اس دفعہ باری کس کی ہے۔ در حقیقت استحماری نظام میں حمار ووٹ ڈالے گا تاکہ سوار انتخاب کرے اپنے لیے، یعنی پہلا سوار جو سواری کرتا رہا ہے اس سے تھک چکی ہے قوم، یا وہ اپنا ٹینیور پورا کر چکا ہے، اب نیا سوار انتخاب کرنے کے لیے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا، آپ ووٹ ڈالو کہ نیا سوار آپ کو مل جائے۔ آیا نئے سوار سے ہماری حالت بدل جائے گی؟ نیا سوار جب آئے گا وہ بھی آ کر آپ کو وہی کام کرے گا جو پچھلے سوار نے کیا ہے۔ اس کا کام کیا تھا؟ گدھا بنانا، الو بنانا، بیوقوف بنانا۔ خوب نیا سوار بھی آ کے تازہ دم ہوگا، اور تازہ دم سوار گدھے کو زیادہ تھکاتا ہے۔ تھکا ہوا سوار، پیٹ بھرا ہوا سوار وہ کم تھکاتا ہے۔ گدھا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ گدھے سے کام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور کھانا خوراک سب سے کم دی جاتی ہے، گھٹیا اس کو۔ لوگ یہاں شوقیہ بیل پالتے ہیں پاکستان میں، اس بیل کو جو کھانا دیتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ شاید امیر انسان بھی نہیں کھاتا ایسا کھانا۔ یہ آپ کے علاقے میں مثلا ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے بھی ایسا کھانا نہیں کھاتے ہوئے جیسے چکوال کے بیل کھاتے ہیں، یا یہ گکھڑ منڈی کے بیل کھاتے ہیں۔ جیسا ہمیں بتایا بیل پالنے والے نے، شائق نے، ایک شوقین نے بتایا کہ بیل کو جو کھانا دیتے ہیں وہ پیڑا بنا کے اس نے کہا ہم دیتے ہیں اس کو، اور اس میں پستہ، بادام اور اخروٹ اور یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو میسر نہیں ہے، اور یہ مکھن میں گوندھ کے، مکھن کے اندر گوندھ کے اس کو وہ پیڑا ہم بیل کو دیتے ہیں۔ یہ بیل تیار ہوتا ہے، پھر دوڑتا ہے کسی میچ کے اندر یا کسی مقابلے کے اندر۔ اس بیل سے کام کیا لیتے ہیں؟ کوئی کام نہیں لیتے، اس کو کسی میلے میں لے جاتے ہیں یا کسی دوڑ میں شریک کرواتے ہیں، بل فائٹر، شوق پورا کرتے ہیں۔ کام سارا گدھے سے لیتے ہیں، یعنی بیل کے لیے جو چارہ لاد کے لاتے ہیں وہ بھی گدھے پر لاد کے لاتے ہیں، گھوڑے کے لیے جو سامان لے کر آتے ہیں وہ بھی گدھے کے اوپر لاد کر لے کر آتے ہیں، بھینس کو کھلانے کے لیے جو لے کر آتے ہیں وہ بھی گدھے کے اوپر لاد کر لاتے ہیں۔ گھر بنانا ہے، سیمنٹ سریا گدھے کے اوپر لاد کر لے کر جانے، اور لکڑی ایندھن لے کر آنے گدھے کے اوپر۔ آپ دیکھیں گدھا بیچارہ ساری چیزیں اس کے دوش پر اور اس کے کندھے پر اور اس کی پیٹھ پر لاد کے لاتے ہیں، اور کھلاتے اس کو کیا ہے؟ گھاس، بھوسا، مترو، گندا بھوسا مترو قسم کا، وہ اس کو کھلا دیتے ہیں۔ یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے۔ اب آپ کو جو ووٹ مانگنے آئیں گے وہ اس سے پوچھو تم نے کیا دیا، کیا ہے ہمیں، لیا کیا ہے، وہ دیا کیا ہے؟ نہ بجلی دی تم نے، نہ گیس دی تم نے، نہ امن دیا تم نے، نہ سلامتی دی تم نے، نہ تحفظ دیا تم نے، نہ میری جان محفوظ، نہ میری ناموس محفوظ، نہ میرا دین محفوظ، نہ میرا مذہب محفوظ، نہ میرا مکتب محفوظ، نہ میری اولاد محفوظ، نہ میرا سرمایہ محفوظ، نہ میرا کاروبار محفوظ۔ دیا کیا ہے تم نے مجھے؟ دیا کچھ بھی نہیں۔ اندھیری راتوں میں بیٹھ کر، سردی کی راتوں میں ٹھٹر ٹھٹر کے میں نے سردی بسر کی ہے، اب تم آئے ہو ووٹ لینے کے لیے، سواری لینے کے لیے۔
مشکل ہماری اس سے حل نہیں ہوگی کہ ہم سوار بدل دیں، مشکل اس سے حل ہوگی کہ یہ قوم اعلان کر دے کہ کافی ہو چکا، ہم نہ الو ہیں، نہ گدے ہیں، نہ بیوقوف ہیں، ہم انسان ہیں باشعور، ہم انسان ہیں بیدار، ہم امت رسول اللہ کی، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور مومن یعنی باحیثیت، باشرف و باعزت، جس کو کوئی بھی جس کی کرامت و شرف کو نہیں لوٹ سکتا۔ یہ مشکل کا حل ہے پاکستان کے اندر کہ اس ملت کے اندر احساس شرف پیدا ہو، عزت نفس کا احساس پیدا ہو۔ سب سے بڑی توہین کسی کو بیوقوف بنانا ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی گالی دے دیں تو یہ اتنی بڑی توہین نہیں ہے، معاذ اللہ گالی کو کسی کو دے دے، لیکن سب سے بڑی توہین کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بات اس انداز سے کرو کہ وہ بیوقوف ہو، بیوقوف سمجھ کر اس کے ساتھ بات کرو، یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ آپ دیکھیے ابھی میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، ملت کو کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، کس طرح سے الو بناتے ہیں ملت کو، کس طرح ملت آ بھی جاتی ہے، پھر بعض حصہ قوم کا آ بھی جاتا ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کہ جو بھی آتا ہے آ کر استحمار بناتا ہے، یعنی گدھا بنا رہا ہے ہمیں۔ ہم نے اعلان کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ یہ امت رسول اللہ، یہ خیر امت ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ مقام ہم نے دوبارہ بحال کرانا ہے۔ عزیزان، پاکستان میں بہت کچھ لٹا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے اے باد صبا کملی والے سے جا کے یو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، دین بھی لٹ گیا، دنیا بھی لٹ گئی ہے۔ ابھی ایک وہ کیا ہے اوگرا کا چیئرمین فراری توقیر صادق، اس کو پکڑنے کے لیے سوئس بینکوں میں رکھی ہوئی دولت واپس کرنے کے لیے فلاں عدالت کارروائی کر رہی ہے، جج کارروائی کر رہا ہے کہ یہ لٹی ہوئی دولت واپس لی جائے۔ کیا پاکستان کے صرف یہی لوٹا ہے؟ یہ سب سے کم ترین چیز، گھٹیا چیز ہے جو لوٹی ہے، جو یہ لوگ لوٹ کے لے گئے، اور یہ صرف 2-4 نہیں ہے، سب لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ اب باقیوں کا حساب نہیں کھلتا، اگر حساب کھل جائے تو پتہ چلے کہ یہ کتنا لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اصل چیز جو پاکستانیوں کی لٹ گئی ہے وہ در حقیقت عزت، وقار و شرف ہے اس ملت مسلمان کا، یہ لٹ گیا ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ان رہبروں کی ضرورت ہے جو پاکستانی ملت کا عزت و وقار لوٹا کر لے آئیں، واپس لے کر آئیں۔ اور ایک باعزت ملت پسند نہیں کرتی کہ اسے بیوقوف بنایا جائے، اسے الو بنایا جائے، اسے استحماریت اس کے اوپر۔ اصل میں اس استحماری نظام سے نجات ہماری رائے حل ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے کس طرح جاہلیت سے لوگوں کو نکال کر خیر امت بنایا، سوار بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، امت کو بدلا در حقیقت، ورنہ یہ امت اسی حالت میں رہے اور سوار بدلتے رہیں، یہ گدھا ہی رہے گا آخر تک۔ اس کو سواروں کو چھوڑ دو، در حقیقت اس امت کو بدلو، اس کو احساس دلاؤ کہ آپ مومن ہو، آپ اشرف الامم ہو، آپ خیر الامم ہو، آپ بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اس بہترین امت ہونے تک، خیر امت تک سفر کرو اور پہنچو، اور وہی رسول اللہ کا راستہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ لے لو رسول اللہ سے۔ ہم لے نہیں سکے عزیزان، یہ ہمیں غلطی ہم سے ہوئی، کمی ہم سے ہوئی، کمزوری ہم سے ہوئی، لیکن آج کی نسل اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ یہ پڑھے قرآن کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو، کہ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے وہ سارا لے لے۔ اگر یہ سارا لے لیں جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے، یعنی اخلاقیات رسول اللہ کی ہوں، نظام رسول اللہ کا ہو، احکام رسول اللہ کے ہوں، سیرت رسول اللہ کی ہو، نظم و نظام رسول اللہ کا ہو، ہر چیز رسول اللہ کی دی ہوئی اگر ملت لے لے، آج بھی قرآن کا یہ دعویٰ صدق کرتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو آج بھی زمانے کے اندر۔ لیکن اس وقت ہم عبرتناک امت بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے، جو کسی لحاظ سے بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس حالت سے نکلے ہم، یہ جو ایک روزمرہ ایک روٹین میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، دن پاس کرنا ہے، نہ عزیزان، ملت کو بیدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے۔ بیداری امت رسول اللہ رائے حل ہے در حقیقت،
اور آگاہی امت رسول اللہ کی یہ آگاہی ہے، یہ رائے حل ہے. ورنہ یہی لوگ باری باری سواری لیتے رہے ہم پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر. خوب اس طرح سے حالات ہمارے کبھی بھی نہیں سدھریں گے، بلکہ دن بدن بد سے بدتر کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں گے اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے. وقت نہیں کہ میں آپ کو کچھ اعداد و ارقام آپ کی خدمت میں عرض کروں مختلف شعبوں کے لحاظ سے کہ جہاں پر ہمیں پہنچا دیا گیا ہے. چونکہ ہمارے مشکلات، روزمرہ کی زندگی کی مشکلات ہی ہم سے پوری نہیں ہو رہی، بجلی گیس میں ہی الجھے ہوئے ہیں، ہم اصل دردوں کی طرف، اصل بیماریوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یعنی درد اتنا شدید ہے کہ ہم اپنے کینسر کی طرف متوجہ نہیں ہیں. کینسر کا درد دیر سے ہوتا ہے، بے درد بیماری ہے. دانت کا درد زیادہ ہوتا ہے، اور جس کو دانت کا درد ہو وہ چاہتا ہے کہ پہلے دانت میرا ٹھیک ہو جائے. اور دانت بھی کس سے ٹھیک ہو؟ پین کلر سے ٹھیک ہوتا ہے. ہم علاج کے بجائے پین کلر کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں. ہمیں روزمرہ کی مشکلات سے تھوڑی فرصت نکالنی چاہیے اور انہی اندھیروں میں بیٹھ کر تھوڑے بڑے اندھیروں کی طرف سوچیں. یہ جو بجلی جانے سے اندھیرا ہوتا ہے، اس سے بڑے اندھیرے اس وقت موجود ہیں جس کے اندر یہ امت غرق ہے، وہ ڈوبی ہوئی ہے. کبھی فرصت نکال کے ان اندھیروں کی طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ان جوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ عزم کر لے یہ ملت، ارادہ کر لے یہ ملت کہ ہم نے اس رسوائی سے نکلنا ہے، اس ذلت سے باہر آنا ہے. در حقیقت ملک کے اندر جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں بیرونی طاقتوں کے. بیرونی طاقتوں نے ان کو گدھا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ملت کو گدھا بنایا ہوا ہے. یہ درد ہے ہمارا. اب جب ملت ان کو بتا دے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم گمان کر رہے ہو، ہم بے شعور نہیں ہیں، آگاہی ہے، ارادہ ہے ہمارے اندر، اس وقت ممکن ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر بھی کوئی عزت آ جائے. آپ توجہ کریں، آج ایران ہمارے پڑوس میں موجود ہے. ایران کی آبادی ہم سے نصف آبادی ہے. ان کی آبادی 7 کروڑ ہے، ہماری آبادی 18 کروڑ ہے، بلکہ نصف سے بھی کم ہے. ہم یعنی ہمارے آدھے سے بھی شاید 1/7 ہماری آبادی ہے. یہ 1/7 آبادی 35 سال سے انقلاب اسلامی برپا کر کے، اور پوری دنیا نے ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل روز بروز اس دباؤ کو بڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کہ آج وہاں جا کر دیکھیں روٹی، وہاں پر پاکستانی روپے میں اگر دیکھیں تو وہاں پر روٹی شاید 150 روپے میں ایک روٹی ملتی ہے. وہاں پر پاکستانی روپے میں 150 روپے میں ایک روٹی ملتی ہے. اس قدر مہنگائی ہے. یہ مہنگائی برداشت کر رہے، کمر شکن مہنگائی ایرانی قوم اس کو برداشت کر رہی ہے، لیکن امریکہ کے سامنے گدھا بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم بھوک کاٹ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہم سختیوں میں جئیں گے، لیکن تمہیں سواری نہیں دیں گے، تم ہماری پشت پہ سوار نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ ملت بہت عظیم ملت ہے. اس کو راہبر نے، ان کے راہبروں نے بتایا ہے اور انہیں راز بتا دیا ہے آگاہی کا. عزیزان، یہ ملت واقعی بیدار ہو. اس وقت کچھ لوگوں کا پیشہ ہے، ان کا رزق اس کے اندر ہے کہ ملت کے اندر تفرقہ ڈالیں، ان کو کچھ ملتا ہے کھانے کے لیے. اگر ملت کے اندر تفرقہ نہ ڈالیں، ان کو پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا. جس طرح یہ ہے عامل نجومی بیٹھے ہوئے، یہ جب تک لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ان کو کھانے کے لیے دیہڑی نہیں لگتی ان کی. 4 آدمیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، شام کا کھانا بنتا ہے اس کا. اسی طرح تفرقہ باز، پیشہ ور، یہ ہر گروہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ در حقیقت تفرقہ ڈال کے اپنے شام کا کھانا بناتے ہیں، اپنی روٹیاں بناتے ہیں. لیکن ملت اگر آگاہ ہو جائے تو ملت ہر جادوگروں سے بھی آزاد ہو سکتی ہے، ان خرکاروں سے بھی آزاد ہو سکتی ہے. اس وقت خرکار ہیں جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، یعنی جو ہمیں خر سمجھتے ہیں، جو ہمیں گدھا سمجھ کے اور ہمیں بیوقوف سمجھ کے ہم پر بیٹھے ہوئے سواری لے رہے ہیں. اب اس میں بیچ میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ گدھے کی سواری ہے، خرکاری ہے، تو بعض ایسے اناڑی دیکھتے ہیں نا، بعض بچے گدھا دیکھتے ہیں تو انہیں بھی شوق آتا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے بھی گدھے پر بیٹھنا ہے. ہوا ہوگا کبھی آپ نے بچپن میں کیا ہوگا، اور کبھی آپ کے بچوں نے بھی آپ سے یہ تقاضا کیا ہوگا کہ شہر میں گدھا گاڑی جا رہی ہے، بچہ کہتا ہے کہ بابا نہیں ہے. دیکھا ہوگا کبھی اناڑی آدمی جب گدھے پہ بیٹھتا ہے ایک طرف سے چھلانگ لگاتا ہے، دوسری طرف جا گرتا ہے. خوب اسی طرح کچھ اناڑی ابھی ان کو بھی شوق چڑھا ہے کہ ہم بھی گدھے پہ بیٹھیں، ادھر سے اچھلتے ہیں ادھر جا گرتے ہیں. انہیں گدھا دھلتی مار دیتا ہے کہ تم نہیں بیٹھ سکتے ہو ہمارے اوپر. یہ شوق سب کو چڑھتا ہے. ہمیں در حقیقت سواری نہیں دینی. یہ خرکاروں کو ہم نے ان کو حوصلہ افزائی نہیں کرنی. ملت پاکستان اگر آگاہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، بیداری نجات کا راستہ ہے، اس کا آگاہی اس کا نجات کا راستہ ہے.
رسول اللہ نے 40 سال نبوت کا اعلان نہیں کیا، مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، لیکن وہ باتیں نہیں بتائیں ان کو جو نبوت کے بعد بتائیں۔ کیوں نہیں بتائیں؟ اس لیے کہ پہلے ضروری تھا کہ ذہن مخاطبین کے تیار کیے جائیں، یعنی وہی جن پر قریش و سرداران قریش جن کو گدھا بنا کے سواری لے رہے تھے، ان کو رسول اللہ نے بتایا کہ تمہاری یہ حیثیت، یہ شان نہیں ہے، تمہاری شان برتر ہے۔ اور جب رسول اللہ نے بیدار کیا تو وہ صحابی رسول، وہ عظیم مجاہد بلال حبشی، کہ جس کو کس قدر ان جوہلا نے انسانیت کے مقام سے نیچے گرایا ہوا تھا، رسول اللہ نے اس کے اندر الہی شخصیت پیدا کر دی، اور اس کے اندر جب احساس انسانیت پیدا ہوا تو اب وہ کسی کو سواری دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو شکنجے دیے گئے، دھوپ پہ لٹھایا گیا، چٹانیں رکھی گئی، اوپر سختی کی گئی، اور اسے انکار کرواتے تھے، لیکن وہ پتھروں کے نیچے اس سختی کے اندر بھی زبان پر پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا۔ وہ عزیزان، وہ روح بلالی در حقیقت ابھی چاہیے ہمیں۔ رسم بلالی تو موجود ہے، رسومات ہم نے حفظ کر لی ہیں، لیکن روح بلالی ختم ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ رسم بلالی تو موجود ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن روح بلالی نہیں ہے۔ روح بلالی کیا ہے؟ آزاد روح، کہ نہ ابو لہب کی نوکری کرنی ہے، نہ ابو جہل کی نوکری کرنی ہے، فقط محمد مصطفیٰ کی غلامی کرنی ہے۔ یہ روح بلالی ہے۔ یہ اگر کالے حبشی میں پیدا ہو جائے، وہ ایک آزاد انسان، باعزت انسان، باشرف انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ روح بلالی اگر ایک قریشی کے اندر بھی پیدا نہ ہو تو وہ ابو جہل و ابو لہب بن جاتا ہے۔ اور تبت یدا ابو لہب، قرآن کہتا ہے مرد آباد ابو لہب، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ مرد آباد ابو لہب، تبت یدا ابو لہب ابی لہب۔ خوب عزیزان ایمان، یہ احساس عزت یہ دین کی روح ہے، یہ اسلام کی روح ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ احساس عزت جو مسلمان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، تاکہ مسلمان ملت و پاکستانی ملت اس درد سے باہر آئے، اس رنج سے باہر آئے، اس دکھ سے باہر آئے جو آج اس کے دامنگیر ہو چکا ہے۔ کس قدر شرمندگی کی بات ہے، خدا شاہد ہے کہ جب پاکستان سے یہ خبریں باہر جاتی ہیں کہ 100 لاشیں، 150 لاشیں وہ بھی جہالیت کے طور پر گرائی جاتی ہیں، کیا ہر پاکستانی اس کا ضمیر اس کو نہیں جھنجھوڑتا کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہو، کس قوم میں رہ رہے ہو؟ یہ درندگی کیوں شروع ہو گئی؟ یہ بھیڑیے کہاں سے آ گئے؟ یہ درندے کیوں پیدا ہو گئے؟ کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے؟ کون ان کو تحفظ دے رہا ہے؟ یہی خرکار، یہی جنہوں نے ملت کو خر بنایا ہوا اور اس کے اوپر سوار ہیں۔ ان خرکاروں سے نجات راہ رسول اللہ میں ہے۔ رسول اللہ کا کام ہی یہی تھا، رسول اللہ کا انقلاب یہی تھا، اور قرآن مجید نے خطرے کا اعلان کیا تھا، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ رسول اگر اس دنیا سے اٹھ جائیں، شہید ہو جائیں، تو تم لوٹ کر پھر جاہلیت میں پہنچ جاؤ گے، یعنی پھر وہی خرسواری اور خرکاری اسی کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ آج درد ملت پاکستان یہ ہے کہ اس خرکاری و خرسواری سے اپنے آپ کو نجات دے اور دنیا کو ثابت کرے کہ ہم پہلے باشرف انسان ہیں، باشرف مسلمان ہیں، باشرف مومن ہیں، وہ سب کے سب پاکستان میں شیعہ و سنی و دیوبندی و بریلوی و تمام کسی بھی فرقے سے اہل حدیث سے جس سے تعلق رکھتا ہو، سب کے سب، چونکہ ہماری نسبت اس عظیم نام سے ہے، رسول اللہ سے ہے، اس نسبت کا بھرم رکھنا ہے ہمیں عزیزان ایمان، اس نسبت کا بھرم رکھنا ہے۔ اب یہ مثال تو اچھی نہیں ہے، لیکن ملا رومی نے دی ہے تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثال یہ ہے کہ ایک دن ایک سگ کتا مجنو کتے کو دیکھ کر اس کے پاؤں چومنے لگا، کتے کو دیکھ کر، مجنو تھا، بلا کر مجنو ہے، پاگل۔ وہی جو قصہ ہے نا، فرضی قصہ مشہور لیلا مجنو کا، جو شعراء زیادہ ذکر کرتے ہیں، یہ قصے ہیں فرضی، اصل پیغام کی طرف توجہ رکھیں آپ، قصے کی طرف زیادہ دھیان نہ رکھیں آپ، کہ اس نے کتے کو دیکھا اور کتے کو دیکھ کے اس کے پاؤں چومنے لگا۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو مجنو، کتے کے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پائے سگ بوسید مجنو خلق گویت کی چیز،
کتے کے پاؤں مجنو چوم رہا تھا تو مخلوق نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت کہ انسا گاہ گاہ کوہ لیلا رفتاست. اس نے کہا کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جاتا ہے، لیلا کی گلی میں جاتا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں. عزیز من، اب آپ توجہ کرو کہ جو انسان ایک دفعہ منسوب ہو جاتا ہے امت رسول سے، کیا اس نسبت سے اس کو حرمت نہیں مل جاتی؟ جب وہ منسوب ہو جاتا ہے، امت رسول سے منسوب ہو جاتا ہے، اس کو حرمت نصیب ہو جاتی ہے. یہ بے حرمتی جو آج کر رہے ہیں دشمنان دین، یہ بے حرمتی انہوں نے ہم سے سیکھی ہے. پہلے ہم نے آغاز کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی بے حرمتی کی، ہم نے ایک دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتی کی اور ان کو سکھایا کہ مقدسات کی بے حرمتی کی جاتی ہے. اس کے اندر جرت پیدا ہوئی، ورنہ 1.5 ارب مسلمانوں کے رسول کی بے حرمتی کرنا آسان بات نہیں ہے. وہ بھی ایک اس قسم کی پلید مخلوق اٹھ کر رسول مقدس کی و رسول اعظم کی توہین کرے. اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کی و ایک دوسرے کی بے حرمتی کر چکے ہیں، جبکہ یہ حدیث نبوی ہے یہ بھی کہ المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے بھی زیادہ ہے. کعبہ سے زیادہ حرمت مومن کی ہے. ہم کعبہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی نہیں کرتا. جب کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرتے تو مومن کی بھی بے حرمتی نہ کریں، مسلمان کی بے حرمتی نہ کریں، تاکہ دوسرے دشمن آپ سے بے حرمتی سیکھے نہیں. آج بے حرمتیوں کا مقابلہ کرنا ہے، جواب دینا ہے. عزیزان من، ہمیں گسالہ سامری کے پیچھے نہیں دوڑنا. کتنا بہترین ہوتا کہ ربیع الاول کے مہینے میں تمام مسلمان، یہ علماء دعوت دیتے تمام امت اسلامیہ کو، اور سب کے سب اسلام آباد میں جمع ہوتے اور اس گستاخ رسول کے اس پلید امبیسی کا محاصرہ کرتے اور اس منحوس کو اس ملک سے نکال باہر کرتے. کہ امام خمینی فرماتے کہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کی جڑ امریکہ ہے. اس زمانے کے اندر پاکستان کی مشکلات اس دن حل ہوں گی، اور یہ کام ہو سکتا ہے، امت رسول کر سکتی ہے یہ کام انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالی پاکستان میں وہ دن لائے کہ یہ ملت بیدار ہو انشاءاللہ، اور یہ ملت متحد ہو انشاءاللہ، اور متحد ہو کر وہ بیدار ہو کر نہ اس گستاخ کو اپنے ملک میں اس کے وجود کو برداشت کرے، نہ اس کے موروں کو کہ جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، جو پاکستانی ملت کے اوپر سواری لے رہے ہیں اور جو ملت پاکستان کی توہین بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ بے حرمتی ہے، ہمیں بیوقوف سمجھنا، ہمیں الو بنانا، یہ سب سے بڑی ہماری بے حرمتی ہے. اس بے حرمتی کا پہلے جواب دیں، پھر اس کے بعد جو مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں ان سب کو جواب دیں. یہ ممکن نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے، ایک وحدت کے اور ایک بیداری کے. وحدت اقتدار کی کرسی کو تھام لینے کا نام وحدت نہیں ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے. بعض لوگ اب سیاست الیکشن قریب آ رہے ہیں، خوب یہ گٹھ جوڑ شروع ہو رہے ہیں، ہر پارٹی سے مل رہی ہے، آخر میں گروہ مل جائیں گے. یہ اتحاد نہیں ہے. بے شک مذہبی جماعتیں مل جائیں یا غیر مذہبی جماعتیں مل جائیں، اس کو نہیں کہتے وحدت اسلامی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اقتدار کی کرسی کو سب مل کر تھام لو، خدا نے فرمایا اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو. اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو، نہ اقتدار کی کرسی کو سب مل کے تھام لو. اب یہ بسا ہوگا وحدت کو خراب کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی کرسی کو ہم نے تھام لیا، ہم ایک ہو گئے، آپ بھی سب ہمارے ساتھ. ابھی ہوگا شروع، ہو بھی گیا ہے کہ سارے مل کر کہیں گے ساری امت اسلامیہ ادھر آ جائے، کیونکہ ہم سب نے اقتدار کی کرسی کو مل کے تھام لیا ہے. ہم نے اللہ کی رسی کو مل کے تھامنا ہے. انشاءاللہ یہی منظر جو آج یہاں دیکھنے کو ملا اس شہر میں، انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر یہی مناظر ہوں جو قلب نورانی رسول اللہ کو بھی خوشحال کریں، اور جو باعث رضا خداوند تبارک و تعالی ہیں، باعث رضا اہل بیت ہیں انشاءاللہ. کہ دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود اس ملت مسلمہ کے اندر پروردگارہ اتحاد و اتفاق قائم فرما. پروردگارہ اس ملت کے اندر تفرقہ و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما.
خدا بندہ اس ملت کے دشمنوں کو اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. ملت پاکستان کے اندر پروردگارہ اتحاد و اتفاق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت ہیں پروردگارہ، ان ببرکت ایام کے طفیل اس ملت کے اندر پروردگارہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت و الفت قائم فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے، ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد.